الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ہماری تفسیر ہوگی سورہ مدثر آیت نمبر 27 سے. سورہ مدثر میں اللہ تعالی قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر جہنم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ سقر کیا ہے؟ سقر کیا ہے آپ کو کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سقر لا تبقی ولا تذر. سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ جہنم جب نعوذ باللہ ایک کافر جہنم میں داخل ہوگا، لا تبقی، نہ ہی وہ زندہ رہے گا، ولا تذر، نہ ہی وہ مرے گا، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کافر جلتا رہے گا. یہ جہنم اس کو نہیں چھوڑے گی، ہمیشہ ہمیشہ کافر جہنم میں جلتا رہے گا. جب بھی جہنم کا ذکر آئے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم انا نعوذ بک من النار. جب بھی آپ جہنم کا ذکر آئے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جنت کا لفظ آئے، آپ بولو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جب جہنم کا ذکر آئے آپ پڑھو اللہم انا نعوذ بک من النار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جہنم لواح، جلا دے گی، للبشر، چمڑے کو. انسان کا جو چمڑا ہے جہنم اس کو جلا دے گی. جب چمڑا جل جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ایک اور چمڑا پہناؤ. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا. ایک چمڑا جل جائے گا پھر ایک اور چمڑا پہنایا جائے گا، نعوذ باللہ. پھر وہ چمڑا جل جائے گا پھر ایک اور چمڑا. وہی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ لواحۃ للبشر، یہ انسان کے چمڑے کو جو نا جہنم جلا دے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ علیہا 19، جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے. کتنے فرشتے؟ 19 فرشتے جہنم میں. اللہ تعالیٰ جہنم میں 19 فرشتے کا ذکر کرتے ہیں. یہ جہنم یہ کیسے فرشتے ہوں گے؟ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، یعنی کہ ان کا دل بہت سخت ہوگا. جہنم کے جو 19 فرشتے ہوں گے ان کا دل بہت سخت، بلکہ مفسرین کہتے ہیں اللہ ان کے دلوں سے رحم کو نکال لیا ہے، کبھی بھی ان کے اندر رحم نہیں رہے گا. یہ جہنم کے 19 فرشتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے. کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ کیونکہ تورات میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے. تورات میں بھی یہ بات لکھا ہوا تھا کہ جہنم میں 19 فرشتے. تو جو یہودی تھے جب وہ دیکھیں گے کہ قرآن میں بھی ذکر ہے 19 فرشتوں کا، تورات میں بھی ذکر ہے، تو وہ کیا لا سکتے ہیں؟ ایمان لا سکتے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے 19 فرشتے کا ذکر کیا. تو یہودی سمجھ سکتی ہیں قرآن بھی سچا ہے، کیونکہ قرآن میں وہی ذکر ہے جو تورات میں. اب سچا کون سا ہے؟ قرآن نے. یعنی کہ یہودیوں کے لیے جو نا ایک سبق تھا کہ تم ایمان لا لو، کیونکہ 19 فرشتوں کا ذکر تورات میں بھی تھا لیکن اب قرآن میں بھی ہے. دوسرا، 19 فرشتوں کا اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ تاکہ مومن جو نا ان کا ایمان اور تازہ ہو کہ قرآن بہت سچا کتاب ہے. قرآن جو نا سچا کتاب ہے. تورات انجیل کے بعد جو سب سے صحیح جو کتاب ہے وہ ہے کہ قرآن، کیونکہ اس میں اللہ نے 19 فرشتوں کا ذکر کیا، جبکہ تورات میں بھی ذکر تھا 19 فرشتوں کا، تاکہ ایمان، ہمارا ایمان جو نا زیادتی ہو. بلکہ جب اللہ نے کہا کہ جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے، کافروں نے کہا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیوں اللہ نے ذکر کیا اس کا؟ کیوں اللہ نے 19 کا ذکر کیا؟ مذاق اڑانے لگے کافر. بلکہ ابو جہل نے کہا کہ جب ہم جہنم میں چل جائیں گے، ابو جہل بولتا ہے جب ہم جہنم میں چل جائیں گے ہم میں ہر ایک 2 شخص ایک فرشتوں کو پکڑ لیں گے، اس طرح 19 فرشتے کو ہم پکڑ کر جو نا مار دیں گے، پھر جہنم سے باہر آ جائیں گے. ہم میں کا 2 انسان جو نا ایک فرشتے کو پکڑ کر مار دیں گے، پھر جہنم سے باہر آ جائیں گے. یعنی کہ اس طرح ابو جہل نعوذ باللہ 19 فرشتوں کا مذاق اڑاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا. جب 19 فرشتوں کا ذکر ہوا تو کافروں نے مذاق اڑایا، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ،
جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. جب ایک یہودی دیکھتا ہے تورات میں بھی 19 کا ذکر ہے, قرآن میں بھی 19 کا ذکر ہے, تو کئی یہودی جو ہے اسلام بھی قبول کر لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, اللہ کا لشکر کیا ہے تم نہیں جانتے. اللہ کا لشکر کیا ہے, یعنی کہ ابابیل جو پرندہ پورے ابرہہ کے لشکر کو جو نا ہلاک کر دیا. اللہ کا لشکر. نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا, ایک چھوٹی سی مکھی آ کر نمرود کے ناک میں گھس گیا, جس وجہ سے نمرود مر گیا. یاد رکھیں, یعنی کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کا لشکر کیا کیا ہے. ہم کو معلوم کیا ہے, فرشتے, اتنا ہی, بلکہ اور بھی لشکر ہی جو انسان کو معلوم نہیں ہے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ, اللہ نے تمام چیزیں اس لیے ذکر کرتی کہ تاکہ تم نصیحت پکڑو, تاکہ تم اس قرآن کو سمجھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جہنم ایک خطرناک چیز ہے. کَلَّا وَالْقَمَرِ, حق ہے کہ یقیناً قسم ہے کہ چاند کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ, قسم ہے رات کی جب وہ ختم ہوتا ہے, جب رات ختم ہوتی ہے اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ, جب صبح روشن ہوتا ہے نا اس طرح, اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ, میں اور آپ اس طرح قسم نہیں کھا سکتے. اگر مجھے اور آپ کو قسم کھانا ہے ہم بولیں گے کہ اللہ کی قسم بس, اس کے علاوہ ہم قسم نہیں کھا سکتے. لیکن اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ کیسے بھی قسم کھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں انہا لإحدى الکبر, جہنم ایک بڑی خطرناک چیز ہے. جہنم ایک بڑی خطرناک چیز ہے. انسان اس جہنم سے بچے. انسان ہمیشہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہو, میں جہنم سے کیسے بچوں, میرے بیوی بچوں کو جہنم سے میں کیسے بچاؤں, یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو نار جہنم سے بچاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر, اللہ نے جہنم کا ذکر کیا. اب تم میں سے جو چاہے نیکی کرو, تم میں سے جو چاہے برائی کرو. نیکی کرو گے تو جنت ملے گی, برائی کرے گے تو کیا ملے گی, جہنم. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرنے کے بعد نیکی پر ابھارتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر انسان جو نیک عمل کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا, اگر برا عمل کرے گا تو اس کا سزا اس کو ملے گا, ہر انسان کو. الا اصحاب الیمین, مگر نیک لوگ جن کے نام اعمال کہاں ملیں گے, سیدھے ہاتھ میں ملیں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے فی جنات یتساءلون, جنت میں بیٹھیں گے, بیٹھ کر جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے. جنت میں بیٹھ کر چھوٹی سی کھڑکی ہوگی جنت میں, ہم وہ کھڑکی کھولیں گے تو ہم کو جہنم دکھائی دے گا. ہم جہنم دیکھ سکتے ہیں جنت میں بیٹھ کر. ایک انسان جنت میں بیٹھ کر جہنم کو دیکھے گا, پھر جہنمیوں سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر, اے جہنمی بتاؤ تم کیوں جہنم میں داخل ہوئے, کیا ریزن ہے اللہ آپ کو جہنم میں داخل کر دیا. تو جہنمی کیا بولیں گے, قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں. حدیث میں کہ منافق ہے وہ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے, بتائیے. بلکہ حدیث میں کہ بین الرجل والشرک ترک الصلاۃ, نماز چھوڑنے والا کافر ہے. وہی جو ہے نا جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اس وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا. پھر جہنمی کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے, ہم صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا. پھر جہنمی کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے. آج لوگ کیا کرتے, 10 لوگ بیٹھے بکواس کرتے تھے, دوست آپس میں دنیا کی باتیں, یہ بکواس کرنے والے, یہ دین کا مذاق اڑانے والے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ جہنمی کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم دنیا میں بکواس کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اسی وجہ سے اگر محفل کسی کا مذاق ہے, آپ کی دوستوں کی محفل ہے, جہاں آپ رہتے ہیں وہ دوستوں کی محفل کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ وہاں سے چل جاؤ. بیکار بات کرنے والوں کے پاس مت بیٹھو. حدیث میں کیا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, جو آپ کے بارے میں نہیں ہے آپ وہاں بیکار بات مت کرو.
یعنی کہ انسان بیکار باتیں نہ کرے. پھر جہنمی کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم قیامت کا انکار کرتے تھے, اس وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں داخل کر دیا. یہاں تک کہ جہنمی کہیں گے حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, یہاں تک کہ ہمارے پاس موت بھی آ گئی, اس کے بعد ہم کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا. یعنی کہ یہاں جہنمی کہیں گے اس طرح. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, کافر کے حق میں سفارش نہیں ہوگی. مسلمان کے حق میں, ہمارے حق میں سفارش کریں گے نا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ, آپ کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی, جو مسلمان سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا, مرتے دم تک توحید پر تھا, اس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. لیکن فما تنفعهم شفاعت الشافعین, کافر کے حق میں سفارش نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فما لهم عن التذکرۃ معرضین, کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے, تم اس قرآن چھوڑ کے تم کہاں جاتے ہو. کافروں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے, ہم میں کا ہر انسان, جیسے کہ تلگو زبان جانتے ہیں یہاں کافر, تلگو زبان میں قرآن ان کو دو, یعنی کہ جیسا بھی ہو سکے کافر کو قرآن دو تاکہ وہ قرآن پڑھے سمجھے. وہی اللہ نے کہا کہ اے کافر تم اس قرآن سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ کافر اس قرآن سے دور بھاگتا ہے. کیسے بھاگتا ہے کافر؟ کافر اسلام سے کیسے بھاگتا ہے؟ اللہ ایک مثال دے کے فرماتے ہیں ایک کافر اسلام سے کس طرح بھاگتا ہے. کأنہم حمر مستنفرہ, ایک گدھا ہے, ایک گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے نا, شیر اسلام ہے. ایک گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے, اس طرح کافر اسلام کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. اس طرح کافر اسلام کو دیکھ کر, قرآن کو دیکھ کر, توحید کو دیکھ کر وہ بھاگتے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو لے کر آئے, ہم ان کو دین سمجھائے. ہم میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرت من قسورہ, جس طرح گدھا شیر سے بھاگتا ہے اس طرح کافر اسلام سے بھاگتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ, کافر بولتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائیں گے کب؟ آسمان سے کتاب نازل ہو, ہر ایک کافر کے ہاتھ میں وہ کتاب ہو, اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ محمد حق ہے, محمد اللہ کے جانب سے ہے. اگر اس کتاب میں اس طرح لکھا ہے تو ہم ایمان لائیں گے. اس طرح کا ہمارے پاس قرآن ہے. کافروں نے کہا کہ نہیں, ہم میں کا ہر ایک کے پاس ایک کتاب نازل ہونا ہے آسمان سے. ہم میں کا ہر کافر کے ہاتھ میں ایک کتاب نازل ہو آسمان سے, اس میں یہ لکھا ہو کہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تبھی ہم ایمان لائیں گے. اللہ نے کہا کہ کلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بل لا یخافون الآخرہ, ایک کافر قیامت پر ایمان ہی نہیں لاتے تو کیسے ایمان لائیں گے؟ سب سے پہلے کافر قیامت پر ایمان لانا ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں, ایک کافر قیامت پر ایمان نہیں لاتے, اس وجہ سے ہم کتاب نازل نہیں کریں گے. لیکن اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا آخر میں کلا انہ تذکرہ, یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے. یہ قرآن نصیحت ہے. کب نصیحت ملے گی؟ جب آپ قرآن سمجھیں گے نا. بغیر سمجھ تو کہاں سے نصیحت ملے گی؟ اگر آپ قرآن پڑھتے چل جائیں گے بغیر سمجھے, نصیحت کہاں سے ملے گی؟ انسان قرآن سمجھے. جو نوجوان ہیں ان کو انگلش آتی ہے, انگلش میں قرآن پڑھو. تفسیر سعدی ہے, آسان تفسیر ہے, اردو میں ہے, ہر زبان میں تفسیر ہے. انسان پر ضروری ہے کہ تفسیر پڑھے, کیونکہ قرآن نصیحت ہے. نصیحت کب ملے گی؟ جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا فمن شاء ذکر, اللہ تعالیٰ کہتی کہ تم میں سے جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو. تم میں سے جو چاہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں اگر آپ چاہے تو قرآن پڑھو, نصیحت حاصل کرو, اگر آپ نہیں چاہتے ہو تو آپ گمراہ ہو جاؤ. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو. آخری آیت میں اللہ نے کہا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اس قرآن سے نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو تبھی آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے وہ اہل التقوی, وہی نیک لوگ ہیں, وہی متقی لوگ ہیں. اگر آپ قرآن سمجھتے ہیں, اس پر عمل کرتی تو آپ اہل التقوی والے, آپ متقی.
وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ آپ کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔